الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم برادران محترم مسجد تقوی کراچی فیڈرل بی ایریا میں میرا یہ آج پہلا پروگرام مجلس ذکر و فکر کے ساتھ روحانی اجتماع میں آپ سے مخاطب ہوں علماء اکرام مشائخ اعظام اور میرے دوستوں اور بزرگوں میں مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں چند ایام کے لیے کراچی کے پروگراموں میں شرکت کے لیے حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور حضرت مولانا مفتی جوید الرحمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ مختلف ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں یہ مجلس ذکر و فکر کے ساتھ روحانی مجلس ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت میں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم جہاں کتاب و سنت کی تعلیم میں آپ معلم قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے وہاں امت کا تزکیہ کرایا تزکیہ نفس یہ منصب نبوت میں سے ایک فریضہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب کوئی بھی آپ کے دست حق پرست پر آپ پر ایمان لاتا تھا اور اشہد ان لا الہ پڑھ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ جب پڑھتا تھا تو اس صحابی کی اس زبان پر شہادتین کے ساتھ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اثر پر نظر پڑتی تھی اور سینے میں ایمان آتا تھا اس کو تزکیہ حاصل ہو جاتا تھا وہاں پر صحابہ کرام کا تزکیہ حضور کی مجلس میں آپ کا دیدار مگر آنے والی امت کو تزکیہ نفس میں اپنی محنت کرنی پڑے گی میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ غار حرا میں
رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیست 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج جب پہنا تو اس سے قبل کتنی مدت اس غار میں تزکیہ نفس کے ساتھ، فکر اور تدبر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر مراقبہ کیا۔ ابھی جبریل امین آپ کی خدمت میں نہیں آئے تھے، لیکن غار حرا میں جہاں آپ حجاج کرام اس بلند پہاڑی کی بلندی پر اس غار کا تصور کیجئے جبکہ ان میں قدموں کے نشان نہیں تھے، اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا ایک ہفتے کا راشن لے کر اس بڑھاپے میں اس غار کی اس بلندی پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ میں کیا اور کیسے کس طرف سے آپ کی خدمت میں اس تزکیہ نفس کو بیان کروں؟ اتنا عرض کر دوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں عبادات کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ آداب زندگی کے اصول اور ضوابط بتاتا ہے، اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم میں مکہ کی سرزمین میں 13 سالہ وہ دور جو غار حرا سے غار ثور تک، 2 غاروں کے درمیان، یہ ایک ایسا دور تھا جس میں آپ کی کوہ صفا کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا خطبہ جو ایک سانس میں کئی بار پڑھا جا سکتا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، مگر آپ کو فاصدع بما تؤمر، جب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اب اعلانیہ طور پر لوگوں کو دعوت ایمان دو، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں کس طرح سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا اول پیغام سناؤں؟ آپ نے مکہ کے ان لوگوں کو مخاطب کیا، قوموں کے نام لے کر بلایا، قریشیوں، ہاشمیوں، عبد مناف کی اولاد، تیمیوں، قصی کی اولاد، سب کو مخاطب کر کے، کنانہ کی اولاد، سب کو بلایا اور ایک ایک قوم کو اس کے قبیلے کے نام کے ساتھ بلایا، اور جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے کس جگہ پر بلایا؟ مسجد حرام میں نہیں بلایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کائنات ارض میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے سے پہلے اس زمین پر پہلی میخ جو ٹھکوائی، والجبال اوتادا، وہ پہاڑ جو اس زمین پر سب سے پہلے میخ کی صورت میں گاڑا گیا وہ جبل ابو قبیس تھا۔ پانیوں پر جبریل امین نے سب سے پہلا پہاڑ وسط دنیا میں ناف کی طرح ام القریٰ مکہ مکرمہ کی بنیاد جب ڈالی گئی، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، تو اس میں جس وقت پہاڑ اپنی بنیادوں میں زمین کے اندر ٹھونک دیا گیا تو جنت سے ایک شیشے کا گھر اس کے اوپر نازل ہوا۔ اس وقت آسمان نہیں تھے، آپ کہیں گے زمین کا آغاز ہے اور آسمان نہیں۔ والارض فراشا والسماء بناء، پہلے فرش ہے پھر اس کی چھت ہے۔ پہلے کیا ہے؟ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں یہ مائک کیسے جو گرتا پھرتا ہے۔
پہلے فرش ہے اور پھر اس کے اوپر بولو، آپ میرے ساتھ مخاطب رہیں، میں بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حلقہ رکھتا ہوں، مگر جذبے سے بیٹھو۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ وہ خانہ کعبہ جس کی بنیادوں میں پتھر تو نصب کیے حضرت جبریل امین نے، اور اس پر ایک شیشے کا اللہ کا گھر جو نازل ہوا، جس کو رب ذوالجلال نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، اس گھر کا رب هذا البیت کہا۔ ہم جہت قبلہ میں رب کا سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ خانہ کعبہ کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ شیشے کا جو محل گھر اللہ کا اتنا چھوٹا سا، جو آج بھی اس کی پیمائش حتیم کے ساتھ یہی تھی، حتیم کی دیواروں کے ساتھ ایک مکمل وہ شیشے کا گھر تھا، اس پر نصب ہوا، اور اس میں 2 دروازے تھے، جو آج بھی آپ جس وقت طواف کرتے ہیں تو ایک ملتزم ہے جو باب کعبہ ہے، اس کے بالکل پیچھے جہاں پر رکن یمانی ہے دروازے کے نشان موجود ہے، مگر دروازہ ایک ہے جو رسول اللہ نے منتخب کر دیا۔ مگر شیشے کے اس گھر میں، چھوٹا سا گھر، میں کبھی سوچتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ان بلندیوں پر، جب آسمان نہیں تھے، زمین کا آغاز جب ہوا تو اس گھر کے ساتھ ہوا اول بیت وضع للناس، مگر جو ان بلندیوں پر جو اللہ کا عرش ہے، اس رب ذوالجلال نے اس کو کتنا بڑا بنایا کہ اس رب نے، جس رب نے یہ فرمایا ہو وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَهُوَ رَبُّ عرش العظیم، وہ عرش عظیم جس کو عرش عظیم کا خطاب ملا، اب اس عرش عظیم کو جس کو اللہ نے بڑا قرار دیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اگر 7 زمینوں کو اور 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اٹھا کر اس عرش کے اوپر پھینک دے، ایسا ہی ہے جیسے تم اپنی انگوٹھی کو زمین پر پھینک دو۔ لفظ انگوٹھی کیوں فرمایا؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو 2 انگلیوں میں ایک انگوٹھی پہنے۔ انگلی یہ فرش پر آپ نے رکھی، یہ کتنی جگہ گھیرتی ہے؟ یہ آسمان و زمین عرش کے مقابلے میں اتنی جگہ بھی نہیں گھیرتی۔ جس زمین پر آپ اکڑ کر چلتے ہیں، لا تمشِ فی الارض مرحا، یہ آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، زمین ایک پلیٹ فارم ہے جس کی بنیادوں میں جبریل نے میخیں ٹھونکیں، اور پھر زمین بڑھتے 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 کیپ ٹاؤن تک پہنچ گئی۔ ہم بھی گئے، وہاں لکھا ہوا تھا اینڈ آف دی ارتھ، چند گھنٹوں کے سفر کے بعد زمین ختم ہے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدی مرشدی، میں اور حضرت سیدی مرشدی مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اور بڑے بڑے اور اکابر علماء ہمارے ساتھ تھے، اور میں نے وہاں کیپ ٹاؤن کی اینڈ آف دی ارتھ پتھر پر، جہاں لہریں اٹھتی ہیں، جہاں لہریں اٹھتی ہیں، اور اس بڑی چٹان کو جو زمین کی آخری پتھر کا نشان ہے، وہاں پر میں اپنے سیدی مرشدی عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ ایسا کہنا کیونکہ کراچی میں منع ہے اللہ اکبر کہنا، کہہ دو نا اللہ اکبر۔ میں تو اس شہر سے آیا ہوں جہاں حجر اسود کے آگے صرف ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے طواف شروع کرتے ہوئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرف آپ کو لے کر چلوں؟ یہ زمین پلیٹ فارم ہے
اس زمین پر آئے بغیر کوئی بھی شخص نہ تو جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، مگر ہے بڑی داغدار۔ یہ زمین بہت داغدار ہے، اس میں اللہ کا، جہاں اللہ کی عبادت ہے وہاں اللہ کی نافرمانی کے نشان ہیں، اتنے حد تک کہ میں کیا بتاؤں، اب یہ موضوع علیحدہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عرش اتنا بڑا اور فرش جب بنایا تو اس میں گھر اتنا چھوٹا، تو اس کا فلسفہ قاضی ایاز نے یہ لکھا کہ اللہ نے، رب العرش العظیم نے اس کی جہت میں بیت المعمور بھی اور زمین پر خانہ کعبہ کو جب نصب کیا تو اللہ فطرت سے واقف، وہو رب العرش العظیم بھی ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر بھی ہے۔ اس نے مکان کو اپنا گھر تو قرار دیا، تمرنا تھا حضرت، توکلنا و تمرنا شروع سے۔ الحمدللہ جن ایام میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پر پابندی ہو گئی تو میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے پرمٹ تھا، اور میں جس وقت عمرے کے احرام کے ساتھ داخل ہوتا تھا تو ایک طواف عمرے کا کرنے کے بعد کئی بار دل چاہتا تھا کہ اب نفلی طواف کرتا رہا۔ اگر یہ گھر بڑا ہوتا تو ہمارے یہ بزرگ یا مجھ جیسا ایک ضعیف وہاں پر ایک چکر بھی کاٹتا تو مشکل ہو جاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اپنا خطبہ نہیں دیا، صفا کی چوٹی پر دیا، جہاں سعی آپ کرتے ہیں۔ اور یہ صفا کی چوٹی جو کہ اس وقت اس پر چھت نہیں تھی، وہ اوریجنل پہاڑی کی شکل تھی، یہ تو چھتیں بعد میں بنی، مگر میں اتنا عرض کر دوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوہ صفا کی چوٹی پر تمام قوموں کے لوگوں کو مخاطب کر کے جب بلایا تو ان میں ابو لہب سمیت قریش مکہ کے سردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر صفا کی چوٹی پر حضور کا خطبہ سننے کے لیے آئے۔ اور صفا کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت حاجرہ صفا سے مروہ 7 چکر جنہوں نے کاٹے تھے، یہی وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں دار ارقم ہے۔ صفا کی چوٹی کے پیچھے ساتھ ہی شیشے کا جو پہاڑ کا آپ جب باہر نکلیں تو شیشہ لگا ہوا ہے، یہ دار ارقم تھا۔ اور یہی وہ صفا ہے جہاں سے دابت الارض، قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوہ صفا کی چوٹی پر آپ نے جب قوموں کو بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، میں اگر یہ کہوں، حضور کیونکہ صادق الامین تھے، آپ نے اپنے الفاظ کو بھی ان ادائیگی کے ساتھ ارشاد فرمایا، میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کی دامن میں دشمن فوج ہے تو کیا میری زبان پر اعتماد کرو گے؟ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر چوٹی پر کھڑے تھے اور پہاڑی کی دامن میں کوئی دشمن فوج نہیں تھی، مگر آپ کی ذات اطہر پر اس قدر انہوں نے یقین کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی مگر ہم آپ کی زبان پر اس خبر کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں آپ نے کیا؟ یہ کیوں کیا؟ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں یہ تصدیق کرانا چاہتے تھے، کیونکہ پیغام کے بعد اس قوم نے مخالفت کرنی تھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ میری ذات کے یہ مخالف نہیں ہے، میرے پیغام کے مخالف ہیں۔
میرے دوستو، صادق الامین، انہوں نے کہا آپ صادق الامین ہیں، مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں محراب نبوی، جیسے مسجد تقوی فیڈرل بی ایریا، یہاں پر میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مسجد نبوی کے محراب کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھ دو آپ ذرا زور سے، کبھی لائیو میں دیکھو نا، محراب نبوی کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ محراب میں لکھا ہوا ہے، میں اب گنتی کر کے بتا سکتا ہوں، آپ آج رات لائیو مسجد نبوی لگائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان جالیوں میں ڈیزائن نہیں ہے، ان جالیوں میں یہ ایک بار نہیں درجنوں بار یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور کے سلام پڑھنے والا جب جالیوں کے آگے گزرتا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، پڑھ دو آگے، آگے بھی پڑھو، آپ زور سے پڑھو، ذرا قاری صاحب کلوائیں لا الہ الا اللہ، زور سے کلوائیں لا الہ الا اللہ، کہہ دو الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ میرے دوستو، 8 مرتبہ جہاں پر حضور کا سر مبارک ہے وہاں لکھا ہوا ہے، پھر 8 مرتبہ اس جگہ سے جہاں ابھی ہونا نہیں آیا، ہونا رسول اللہ آگے ہے، 8 مرتبہ پھر لکھا ہوا ہے، اور جہاں پر چاندی کی تختی لگی ہوئی ہے وہاں رسول اللہ کا چہرہ ہے، اسے مواجہ شریف کہتے ہیں، اس کے بھی دائیں بائیں 8 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ 8 مرتبہ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس بھی کتنے بار؟ 8 مرتبہ۔ میرے دوستو، میں ایک نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک روحانی مجلس ہے، حضرت مولانا مفتی جوید الرحمان صاحب یہاں مجلس ذکر کراتے ہیں، جو ہمارے سیدی مرشدی مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے خلفاء میں سے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت مجلس ہے، جن میں حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم عالیہ میرے ساتھ لندن مختلف ملکوں میں بھی دورے پر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی حضرت شیخ کے خلفاء میں سے ہیں، اور مجھ جیسے ایک فقیر بھی حضرت شیخ کا خلیفہ ہوں، مگر یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں۔ بس نسبت ہے ہمیں کہ ہم حضرت شیخ کی وجہ سے بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں کہہ رہا، ہم حضرت شیخ کی وجہ سے بالواسطہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، یہ نسبت ہے۔ میں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس صرف نہیں پائی، بلکہ ان کی ویل چیئر کو اس مدرسے میں جہاں پر باب جبریل کے ساتھ ان کا مدرسہ تھا، اب تو بعد میں عمارتیں بنی، 79 میں ان کی ویل چیئر کو لے کر قدمین شریفین کی طرف بھی لے کر جانے کا شرف حاصل ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں کہاں اور کس جگہ سے موضوع کو شروع کروں؟ آپ نے صفا کی چوٹی پر جب اپنی شخصیت کو منوا لیا، اپنی ذات کے بارے میں تسلیم کروا لیا کہ آپ صادق امین ہیں، تو پھر آپ نے پہلے جب بلایا تو مفتی اختر حسین صاحب، حضرت مولانا مفتی اشرفی صاحب، پہلے جب بلایا تو قوموں کو مخاطب کر کے بلایا، اور جب خطبہ دیا تو آنے والی امت اور انسانوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ آپ اگر عربی جانتے نا تو آپ نے فوراً کہنا تھا یا ایھا الناس۔ اب حضور صفا کی چوٹی پر کھڑے ہیں، مجمع ہے قریشی اور ہاشمیوں کا، مگر آپ کی نظر قیامت تک ہمارے اوپر تھی، بات سمجھیں؟ آپ اس وقت خطبے میں اس موجودہ جو جتنے بھی تھے ان کی طرف نظر نہیں تھی، مگر فرما رہے ہیں اے لوگو،
ایھا الناس، آپ نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا اس میں بھی اللہ کے رسول نے مہاجرین و انصار یا صحابہ آپ کے سامنے تھے، ان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ عرفات کے میدان میں جو آپ کا خطبہ ہے اس میں 15 بار ہمیں مخاطب کیا، ایھا الناس۔ وہاں کیا فرمایا؟ بولو نا، بولو، کیا معنی ہے ایھا الناس؟ اے لوگو، قل یا ایھا الناس، اتنا تو معنی آنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، قل اعوذ برب الفلق کے بعد قل اعوذ برب الناس، ناس کا کیا معنی ہے؟ سورۃ الناس، لوگوں کو، لوگوں کا رب۔ میرے دوستو، رب نے اپنی صفت یہ بتائی کہ مجھ سے پناہ مانگتے وقت یہ کہو اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب۔ اور حضور نے بھی خطبہ دیا عرفات میں تو فرمایا اے لوگو جو میرے رب کی مخلوق ہو۔ اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جب آپ نے فرمایا ایھا الناس یا ایھا الناس قولو، کیا معنی قولو؟ کہو نا، لا الہ الا اللہ، کہو، لا الہ الا اللہ، زور سے کہو۔ صفا کی چوٹی پر حضور نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے یہ فرمایا اے لوگو کہو نا لا الہ الا اللہ، مگر وہاں سب کے ناک سونگ گئے۔ ایک ابو بکر صدیق تھے اور حضرت علی مرتضیٰ تھے، اور چھوٹی سی جماعت تھی، انہوں نے کہا لا الہ، اب پڑھو نا لا الہ الا اللہ۔ مزہ آیا ہوگا کہ جہاں سب خاموش تھے اور صحابہ کی چھوٹی سی جماعت، ابھی تو تیسرا سال تھا، 6 سالوں میں اس وقت 40 کی تعداد پوری ہوئی۔ کہ ابھی آپ نے سیرت اٹھائی ہے، حضور کی بعثت کے 6 سال 40 صحابہ بنے۔ تم تو تعداد میں زیادہ بیٹھے ہو۔ دار ارقم میں حضرت عمر جب ایمان لائے تو اس وقت 39 صحابہ کی جماعت تھی، مردوں کی، عورتیں بھی ایمان کے ساتھ آئیں۔ ان میں نے اس کا سیرت کا مطالعہ کیا، زیادہ سے زیادہ 60-70 تک، اگر وہ موجود نہ بھی ہوں بعض صحابہ تو یہی عدد تھا، کیونکہ ہجرت حبشہ بتاتی ہے کہ کتنی تعداد میں گئے، اور ہجرت نبوی مکہ کی یہ بتاتی ہے کہ 113 صحابہ کرام نے مہاجر ہونے کا شرف حاصل کیا جب ہجرت شروع ہوئی۔ اس کے بعد یمن سے آئے، حبشہ سے آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ دو، پھر کہو، ایک روحانی مجلس، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، آپ سن لینا میرا جملہ سن لینا، اس کلمے کو زبان پر 1000 بار بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تمہیں اس کا مفہوم نہیں جو ابو جہل اور ابو لہب کو تھا۔ میں بھی کہتا ہوں، تسبیح پر پڑھنے والے لا الہ الا اللہ، اس کا مفہوم ایک ہی خطبے میں ایک بار آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم ابو لہب جان چکا مگر آج کا مسلمان نہ جان سکا۔ ہم نے سمجھا لا الہ الا اللہ، بس پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، مرضی اپنی، اور لا الہ الا اللہ۔ اسے پتا تھا کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ حلف غلامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے کہو نا، ذرا بولو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ حلف غلامی ہے۔ عمر الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ایک خطاب میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حلف غلامی ہے، اور نماز اظہار غلامی ہے، اور ذکر یاد غلامی ہے، اور علم دستور غلامی ہے۔ اکرام مسلم فرمایا یہ اصول غلامی ہے، اور دعوت و تبلیغ یہ کار غلامی ہے۔ میں اب زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، کیوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف زبان پہ بار خدایا، اس میں کوئی شک نہیں، زبان نے کہہ تو دیا لا الہ، کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تزکیے کے بغیر اس کی تسبیح فائدہ دے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
युअल्लिमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम यतलू अलैहिम आयातिही, तिलावत भी फरमाई, कलमा भी पढ़ाया, तालीम कुरान भी दी। तो क्या ये सारी चीज़ें तज़किये में नहीं आती? व युज़क्कीहिम ये बताता है कि क़ल्ब सलीम के लिए और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। वजा बिक़ल्बिन सलीम उदखुलूहा बिसलाम, जन्नत में मैला कुचैला दिल जाएगा ही नहीं, इसलिए उसको मांझा जाएगा। बाज़ गुनाहगारों को कब्र के अज़ाब के साथ या दुनिया में किसी पर आजमाइश आई, फिर उसके गुनाह माफ़ हुए, मरते वक्त बीमारियों की वजह से वो मरा, तो अल्लाह ताला का उस पर रहम हुआ कि ईमान की वजह से उसका दिल साफ़ हो गया। बाज़ों का दुनिया में नहीं होता तो कब्र में उसकी सफाई की जाती है, झटके दिए जाते हैं आज़ाब के, और वो बड़ा बदनसीब है कि क़यामत के दिन जिसके दिल की सफाई की जाए। और उससे बड़ा वो बदनसीब है जो हो मुसलमान और कलमा ज़ुबान पर हो, दिल में ईमान हो, और अल्लाह कहेंगे नहीं, इसके दिल को साफ़ करने के लिए एक दफ़ा तो जहन्नम में इसको फेंक दो। फिर वो जब दिल साफ़ हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वजा बिक़ल्बिन सलीम, अब ये साफ़ सुथरा दिल है, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। तो दुनिया में अपने दिलों को साफ़ करो। अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब आपने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, फलाह पा जाओगे, कलमा पढ़ लो। अबू लहब ने अपने हाथ में कंकरियाँ लीं, बाज़ों ने मिट्टी ली और फेंकी, कहा इसलिए हमें बुलाया था। उन्हें पता था ये कलमा पढ़ने के बाद हमारी सरदारी नहीं रहेगी, इस्लाम में ग़ुलामी में आ जाएंगे। ये तसव्वुर कि आप कहें कि हम आज़ादी में हैं या इंसान सारे ये तसव्वुर करें कि इज़हार आज़ादी में हम मादर पिदर आज़ाद हैं। मैं बड़े दावे से कहता हूँ मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब मैं कैसे इजहार करूँ इस कलमे की फजीलत को, अगर बयान करूँ तो किस हद तक करूँ, मगर कोई सफ़ा की चोटी पर इतना मुख्तसर सा खुतबा जिसको एक सांस में कई बार आप पढ़ सकते हैं, ये वो असास था जिस असास की बुनियाद पर रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कलमे को वो ताकत दी है, वो क़ुव्वत दी है। और ये इतना फजीलत रखता है कि अगर मीज़ान अदल में एक पलड़े में सिर्फ पर्ची रख दी जाए ला इलाहा इल्लल्लाह की, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला अर्श समेत अपनी सारी खुदाई रख दे, तो वो पर्ची पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह उससे ज़्यादा वज़नी है। कह दो भारी है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से कहो, मोहब्बत से कहो, तजदीद ईमान के साथ कहो। ये तो दौर इतना मुश्किल है। सयाती ज़मानुन अला उम्मती ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। हज़ूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ऐसा दौर आएगा मेरी उम्मत पर कि इस्लाम सिर्फ नाम के तौर पर होगा। सुबह को एक आदमी कलमा गो होगा और शाम को काफिर होगा। शाम को सोने के बाद न उसके पास कोई काफिर जा रहा है, न उसके पास कोई ऐसा कोई कहें कि ईसाई मिशनरी जा रही है, मगर वो सोने से पहले इंटरनेट खोलेगा, उसमें कादियानियों का वेबसाइट खोलेगा, उसके अंदर जनाब ग़ुलाम अहमद परवेज़ के नज़रिए को खोलेगा, या उसके अलावा किसी मुल्हद का कोई ऐसे क्लिक खोलेगा और ज़बान पे सिर्फ इतना आ जाए कि मौलवी सब बकवास करते हैं, ये है असल स्कॉलर। ईमान रहेगा? बोलो। बंद कमरों में अपने बच्चों पर नज़र रखी करो। इस दौर में ये हदीस सामने रखो कि शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। किस वजह से? अफकार की तब्दीली से। थाट की जंग है। हरबी जंग अगर हो, कुफ्र का हथियार मुसलमानों पर हमला आवर हो,
اور میزائل برس رہے ہوں اور اس کی جان چلی جائے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جان گئی مگر ایمان ساتھ لے کر گیا۔ اور وہ شخص جس کو نہ کفر کی طرف سے ہتھیار آیا، نہ کفر نے اس کے اوپر دباؤ ڈالا، نہ گن پوائنٹ پر اسے کافر کیا، ایک فکر کی جنگ میں رات کو سوتے وقت وہ یہ اگر الفاظ کہہ دے، معمولی الفاظ سمجھتے ہوئے آپ کہ قادیانی تو ہم سے افضل ہیں، کہتے ہیں لوگ، کاروباری لوگوں سے میرا معاملہ پڑا ہے تو کہتے ہیں ان کے تو بڑے اخلاق اچھے ہیں۔ میں نے کہا تم مسلمان ہو کر کہہ رہے ہو؟ جس مرزے نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ سے بھی افضل ہوں، اس کی تم اخلاق کی بات کر رہے ہو؟ جس مرزے نے یہ لکھا ہو کہ میرا قادیان مکہ اور مدینے سے افضل ہے، اور جو میرے اوپر ایمان نہ لائے وہ مسلمان کنجریوں کی اولاد ہے، تم اسے کہہ رہے ہو بڑے اخلاق کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو؟ ایمان رہے گا؟ اب غلام محمد پرویز ہے، جاوید غامدی کو دیکھ لو، آپ کا بڑا یعنی پسند اسکالر کہتے ہیں جی، اسلامک اسکالر۔ میں نے اس کو کئی بار چیلنج کیا ہے۔ میں نے کہا مجید نظامی کو کہ تمہارے ساتھ آنا جانا ہے اس کا، جب زندہ تھے ابتدا تھی اس کی، اور اس نے اپنی تحریر میں جب یہ لکھا کہ معراج حقیقت نہیں خواب تھا، تم کہتے ہو جناب ہمارا اسکالر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بیداری کی حالت میں اللہ نے معراج کرایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پوری آیت نازل ہو رہی ہے زمینی سفر کی بھی اور آسمانی سفر، والنجم اذا ہوا، دو صورتوں میں ایک ہی رات میں ہونے والے وہ سفر۔ اور سفر کیوں کرائے گئے؟ میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب ڈیوٹی پر کل جائیں گے۔ میں تو چاہتا تھا 15 منٹ بات کروں، اور کل کا اعلان یہ کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب، کل کہاں پروگرام ہے یہ سارا آگاہ کریں۔ اگر میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس کراچی میں 5 دن کے لیے آیا ہوں، تو آپ یہاں سے چل کر ان پروگراموں میں آنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں کیا بتاؤں، انشاءاللہ تعالی آنے والی راتوں اور دنوں میں جو پروگرام ہے اس میں آگاہ کروں گا۔ بس ایک جملہ دیتا ہوں، اس زمین پر آپ چل رہے ہیں، یہ زمین فرش ہے، اور اس کی چھت کون سی ہے؟ فرش نہیں ہے بھائی، آسمان، الارض فراشا والسماء بناہا، بنا یعنی وہ جو آسمان ہے 7 زمینوں کے بننے کے بعد بنا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، آگے سنو۔ پہلا آسمان فرش ہے، دوسرا آسمان اس کی بولو، دوسرا آسمان اس کی چھت ہے، پھر تیسرا آسمان فرش ہے، بولتے جاؤ، چوتھا آسمان، اس کے بعد چوتھا آسمان فرش ہے، آگے بولو، پھر چھٹا آسمان فرش ہے، 7واں آسمان چھت ہے، اور 7واں آسمان فرش ہے، جنت اس کی چھت ہے، اور پھر جنت فرش ہے، اس کی چھت عرش معلی ہے۔ اب کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس لیے سورہ اسرافیلی جب بجے گا تو زمینوں آسمانوں کو تو لپیٹ لے گا رب، نہ جنت پر اثر پڑے گا نہ جہنم پر اثر پڑے گا، رب کا عرش قائم رہے گا۔ تمہارے چاند سورج ستارے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ پڑھو قرآن کو، اذا السماء انشقت، یہ آسمان ٹوٹ جائیں گے، وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، تمہاری سیٹلائٹ کا سارا نظام سورج کے ساتھ ہے۔ میں وہاں گیا کینیڈا، جناب وہ اسلامک سینٹر میں خطاب کر رہا تھا ٹورنٹو میں، ایک شخص نے کہا آپ کے بیان میں میں نے یہ جملہ سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے
تو پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑھ کر امتی رسول ہونے کا اظہار کریں گے۔ یہاں یہ جملہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہنوں میں رکھو کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی حضرت عیسیٰ آ کر اظہار کریں گے کہ میں اس کا امتی بن کر آیا ہوں۔ روح اللہ کلمۃ اللہ ابن مریم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ، پڑھ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی زمین پر نازل نہیں ہوں گے، مینار پر کھڑے ہو کر اظہار کریں گے کہ میں آیت اللہ کلمۃ اللہ روح اللہ، رب نے مجھے کتاب دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مگر اس کے باوجود میں زمین پر قدم رکھنے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں کہ میں امتی رسول بن کر آیا ہوں۔ اور امام مہدی کے پیچھے پہلی نماز کیوں پڑھیں گے؟ حالانکہ امام مہدی سے وہ افضل ہیں، عیسیٰ روح اللہ اولو العزم ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، 5 اولو العزم انبیاء ہیں، ان میں صاحب کتاب ہیں، مگر وہ پہلی نماز امام مہدی کے پیچھے اس لیے پڑھیں گے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں اپنی شریعت عیسوی لے کر نہیں آیا، میں یہاں شریعت محمدی کا تابع بن کر آیا ہوں۔ میں نماز امام وقت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، پھر بعد میں ساری نمازیں وہ پڑھائیں گے۔ تو میری بات پر انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ جناب آپ نے یہ کہا اپنے بیان میں کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جائیں گے، اور لد کے مقام پر، لد ایک ولیج ہے، آپ کبھی جائیں نا اپنے، آج کل تو بڑی یعنی دنیا ایک چھوٹا سا ولیج ہے، گلوبل ولیج، اس میں لد کو لکھیں تو آپ کو لد کی وہ جگہ آج کی نشاندہی پر یہ ملے گی کہ جہاں اسرائیل کا GHQ ہے، دجال کا فوجی اڈہ بن چکا ہے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں جی قیامت بہت دور ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا وہاں نیزہ مار کر دجال کو وہ قتل کریں گے، اور وہ دجال جہنم رسید ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس نیزے پر جو خون لگا ہوگا اس کو لپیٹ کر محفوظ رکھیں گے، اور مدینے میں جا کر روضہ اقدس پر سلام پڑھتے ہوئے فرمائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے اس دنیا میں آپ کا بڑا دشمن قتل کر کے جہنم رسید کیا ہے۔ جہاد تو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس شخص نے کہا نیزے کی جنگ ہوگی، تو پھر تو ابھی دنیا بہت وقت کے لیے باقی ہے، یہ تو دور بڑا ٹیکنالوجی کا ہے۔ آپ کے سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ جہاں جنگ ہو نیزے کی، اور اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو آپ کہیں گے قیامت بہت دور ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا میں ایڈمرا کی سائنٹیفک لائبریری میں گیا تھا، وہاں سائنسدان یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، پارسی، ساروں کا ایک وہاں پر اکٹھ ہوتا ہے۔ میں انگلینڈ کے اس دورے پر حضرت وہاں ان کے پاس چلا گیا ایڈمبرا میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں مجھے کہ آپ کے بنائے ہوئے آلات جو ٹیکنالوجی کے ہیں ان کی کچھ مجھے ڈیفینیشن بتائیں۔ اس نے کہا ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، فلاں بم۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ سب کچھ باقی رہے، آدمی بھی نہ مرے، آدمی بھی نہ مرے، بلڈنگ بھی نہ گرے، کوئی ایسا بم ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا بم ہے، اگر وہ چل جائے تو گاڑی میں فیول ہوگا مگر کرنٹ ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ جراثیم ابھی جیسے کرونا وائرس ہے، یہ ان کا اپنا چھوڑا ہوا ہے، اس طرح اگر وہ جراثیم چھوڑ دیے جائیں تو سیٹلائٹ کا سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ اذا الشمس کوورت تو بعد میں ہوگا، اذا الشمس کوورت، سورج جب بے نور ہوگا تو ویسے بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہر چیز کی بقا روشنی، چاند بھی سورج سے روشنی لیتا ہے۔ مگر ایک جملہ دے دوں کہ سورج منبع ہے روشنی کا، چاند اس سے روشنی لیتا ہے، ستارے اس سے روشنی لیتے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اندھیرے کمرے میں بند جب تک رہتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، پیدا ہونے کے باوجود رو رہا ہوتا ہے، مگر اس کی آنکھ کا عصا اس وقت کھلتا ہے جب سورج کی روشنی کی کوئی شعاع اس کے اندر چلی جائے۔
اب شعاع بھی نہیں گئی، صرف یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، سورج چھت پر تپش دے رہا ہے، مگر روشنی بند کمرے میں بھی ہے، اس سے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سورج کے بغیر کوئی چیز ایکٹیو نہیں ہوتی، مگر یہاں رب نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہاری سائنس سے یہ منوانا ہے کہ میری پیدا کی ہوئی سورج سراج جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر تمہارا سارا ٹیکنالوجی کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ سورج بھی کسی کا محتاج ہے، وہ سراج منیر کا محتاج ہے۔ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ گئے ہو تو ہمارے رسول کی وجہ سے اسے یہ نہیں سمجھے، اگر سمجھتے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے خیال تقوی مسجد والے ڈرتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، آج بھی اگر وہ بٹن بج جائے، جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بم بنایا ہے اور فوت ہو گئے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بنایا انہوں نے ہے، وہ بٹن دبانا انشاءاللہ اسلامی لوگوں کا کام ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال میں آئیں گی۔ کوئی بھی چیز جو بنی ہے اس کو فنا ہے نہیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء خالق إلا وجهه۔ رب نے جب زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میری یہ اتنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جب میری بنائی ہوئی زمین و آسمان میں، جس میں سورج اور چاند کے چلنے اور گردش کرنے میں کسی انسان کو اختیار نہیں کہ ان کے ایک لمحے کو بدل سکے، میں نے اس کو فنا کرنا ہے۔ نہیں ہے سمجھ آپ کو؟ کوئی بھی جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیتا رہے گا، مرے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اس زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یہاں آپ کو چلنے میں اختیار دیا گیا ہے کہ نیکی کرو یا بدی کرو، اور زمین کو گواہ بنایا جائے گا۔ مگر ایک جملہ دیتا ہوں، یہاں زمین پر چلنے کا اختیار سب کو ہے، اور قیامت کے دن جو نئی زمین اللہ بنائیں گے، اس داغدار زمین پر اللہ اپنا میزان عدل قائم نہیں کریں گے۔ جس میں شرک ہوا ہو، گناہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عدالت اس زمین پر نہیں ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے گا، اور مٹھی میں لے کر مکہ بنائے گا، اور جب مکہ لہرائے گا تو آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ اب نہ زمین فرش رہا، نہ آسمان چھت رہی، اس کے بعد جنت فرش ہوگا اور عرش معلی چھت ہوگی۔ نہیں سمجھے؟ اب تک نہیں پہنچے آپ، یہ ساری چھتیں اور فرش ختم ہو جائیں گے اس وقت جب وما قدر اللہ حق قدری میں والارض جميعا قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی۔ کہاں گیا جنرل پرویز مشرف جو مکہ دکھاتا تھا؟ مکہ دکھانا ہے تو اللہ دکھائے گا۔ زمین مٹھی میں ہوگی، مٹھی میں، اور پھر مطویات، اللہ اکبر، قبضۃ یوم القیامہ والسماوات مطویات، جب لہرائے گا اپنے مکے کو تو آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ پیچھے والے نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ تو صرف نماز کے لیے آتے ہیں۔ مالک الملک کہتا ہے مجھے صرف معبود نہ مانو، مجھے بادشاہوں کا بادشاہ مانو۔ تم تو اپنے گھر میں اس کی حکومت نہیں مانتے۔ بادشاہ وقت پر کیا میں کہوں کہ بھائی جناب وہ اسلام نافذ نہیں کرتا؟ آپ اپنے اندر غور کریں، کلکم رائن، آپ کی حکومت ہے چار دیواری میں گھر میں، وقرن فی بیوتکن۔ اس رب کی حاکمیت جو کہ اقتدار اعلیٰ اس کا ہے، سیورنٹی فقط اللہ کی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ آپ اپنی گھر میں اسلام کو نافذ نہیں کرتے تو کسی ملک کے سربراہ سے کیا توقع رکھتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی؟ بول دو نا، اب کہہ دو، پیچھے سے بھی آواز آئے۔ حکمرانی، اللہ کا نام بعد میں لو۔ اللہ فرمائے لمن الملک، حکومت کس کی ہے؟ تو مانو نا دنیا میں بھی کہ اس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری چھت اور فرش کو لپیٹ لے گا۔ ساتویں آسمان جو چھت بنا ہوا ہے چھٹے کا، وہ بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر ایک ہی جگہ ہوگی، دار السلام جنت، اور ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم، اور رب کا عرش ہوگا۔
اور نئی زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا نظام عدل قائم کریں گے. یبدل الارض، قرآن پاک میں میرے ساتھ استاد القرہ حضرت مولانا قاری یاسین سے بھاولپور سے تشریف لائے ہیں. 12 ربیع الاول کو میں نے ان کے ہاں 2-3 خطاب کیے ابھی، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ بات ذہن نشین کر کے جاؤ، اس زمین پر تمہارے قدم آزاد چلتے ہیں، مگر رب کی عدالت والی زمین میں لا یزال قدم ابن آدم، فرمایا زمین ان کے قدموں کو پکڑ لے گی. کہے کہ چل کے دکھاؤ. کبھی سوچا ہے کہ میت کی روح جب نکلتی ہے وہ یہاں سے نہیں نکلتی، ڈر ہوتا ہے یہاں پر، اور روح نکلتی ہے پاؤں سے. کہ آپ چل کے دکھا. کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جن کی روح پاؤں سے جب نکل جاتی ہے تو چلنا بولو نا اور قومے میں پڑ جاتے ہیں. در حقیقت روح نکلنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بولو، پاؤں ہیں، کیونکہ تم نے آزادی سے اس کو چلایا. اب میری مرضی پر آ گئے. موت کے بعد کس کی مرضی پر آ گئے؟ ڈرو. آپ یہاں کراچی کی کلفٹن میں، اور پتہ نہیں مہوڑا کہتے کیا نام ہے دوسرا جو ساحل سمندر ہے، ہاں منوڑا ہے، ہاں وہاں پر ان لہروں میں جا کر جب اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کرتے ہیں تو ایک ذہن میں لفظ استعمال میں کر رہا ہوں، ذہن میں رکھنا. اللہ نے فرمایا میرے عرش کے سمندر ہوں یا زمین کے سمندر ہوں، والبحر المسجور، وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں. وہ لہریں اٹھنے والی کس کا سجدہ کر رہی ہیں؟ ذرا زور سے کہنا، پیچھے سے آواز آئے. والبحر المسجور، سمندر رب کا سجدہ کرتے ہیں. کیا وہ پڑا ہوا پانی جب لہر اٹھتی ہے اور اس کے نیچے تم کھڑے ہو، تمہارے کپڑوں پر بھی کبھی پانی نہیں لگتا. اور لہر، میں نے کیپ ٹاؤن میں لہروں کو دیکھا، ہمارے اوپر سے گزر کر گئیں اور پھر زمین سے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلا. تو وہاں مشائخ سارے موجود تھے. ہم نے اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے لہروں کو تو ایسا دیکھا. اب اگر آپ کھڑے ہوں کلفٹن میں اور لہروں میں، اور وہاں پر وہ تو سجدہ کر رہی ہو لہر، اور تم اس میں گناہ کر رہے ہو. سوچنا کراچی میں بیٹھے ہو، ان لہروں میں گناہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، بولو نا. اس کا نام تزکیہ ہے، سمجھا کرو. وہ لہر ذکر کرتے ہوئے سجدہ کر رہی ہے اور تم ان میں اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے. گناہوں میں بعض ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ زنا تک کرتے ہیں. دریاؤں میں، سمندروں میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تزکیے کی ضرورت ہے. لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل 5 یوم القیامہ. اس زمین پر تم اپنے قدم اٹھا نہیں سکو گے کہ ایک زمین ان قدموں کو پکڑ لے گی جب تک کہ اس سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے. پہلا سوال ہی بتا دیتا ہوں، ان عمرہ فیما افنا. دنیا میں تو مرضی کی زندگی چلتے ہوئے اپنی پاؤں کے ساتھ چلتا تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، افکار میں آزاد، مادر پدر آزاد، آزادی کا نعرہ، میرا جسم میری مرضی. آیا نا پھر کرونا، ہاں 8 فروری کو ان کا یہ اعلان تھا، میرا جسم میری. جلوس نکلا کراچی سے، لاہور سے، اور 12 کو آ گیا کرونا. اب بتاؤ کس کی مرضی؟ اب زور سے بولو نا، کس کی مرضی؟ سوشل ڈسٹنس ہو گئے، جہاز بند ہو گئے. میں مدینہ میں 1.25 سال تک سفر یہاں آنے کے لیے مجھے تمنا نہیں تھی، مگر میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں. اب بھی میرا دل چاہتا ہے مدینے چلا جاؤں. میں جاؤں گا انشاءاللہ چند دنوں میں. آپ سب کی طرف سے سلام بھی پیش کروں گا. بس یہاں ایک ہی جملہ سن لو، ان عمری فیما افنا. اپنی زندگی جو آزادی میں تمہیں میں نے قدم دیے تھے بہت چلائے. بتاؤ آج تمہارے قدم پکڑی ہوئے زمین جو میری زمین ہے، جو عدالت کی زمین ہے، اب بتاؤ تم نے اپنے ان آزاد قدموں میں کیا کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. اے اللہ تو نے چند روزہ زندگی کے لیے ہمیں یہاں بھیجا. ہمیں اپنی مرضی پر نہیں، ہم تیری مرضی پر چلنا چاہتے ہیں. ہمیں رب چاہی زندگی عطا فرما دے. قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو ہدایت عطا فرما. ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا غلام بنا دے. یا اللہ عبادت تیری، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
مگر اطاعت، اتباع اور غلامی تیرے رسول کی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما۔ مولا کریم عز و جل اے اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کے لیے قبول فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس سے اور تمام جتنی آفات ہیں، آفتوں سے ان ہاتھ اٹھانے والوں کو، ان کے گھروں کو، اس شہر کراچی کو، ہمارے ملک پاکستان کو اور ہم سب کو اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر وبا سے بچا، ہر بیماری سے بچا اور ہر گناہ سے بچا۔ یا اللہ ذلت اور زوال سے بچا، اے اللہ ذلت اور زوال سے بچا، محتاجگی سے بچا، آزمائشوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے مریض جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اور ہم سب جو کہ روحانی جسمانی امراض میں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے جسم میں کون سی امراض ہیں، کل کیا ہوگا۔ ہر آنے والی صبح اور شام ہمارے لیے صحت کا ذریعہ بنا دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے ملک پاکستان کو امن اور استحکام کا گہوارہ بنا، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال بنا۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ان سب کو حج اور عمرے نصیب فرما، اور جلدی انہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی کی نمازیں نصیب فرما۔ روضہ اقدس پر سلام پڑھنے والا، مگر اے اللہ سلام تو سب پڑھتے ہیں، مگر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو سچا عقیدہ، سچی عقیدت، شرف قبولیت کے ساتھ ہمیں ایسا سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے رسول ہمارے اوپر گواہ بن جائیں اور ہمیں اپنی دست اقدس سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہنوں بھائیوں کو، ہم سب کی بیوی بچوں کو، ہم سب کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرما، اپنے پیارے رسول کی مجلس میں اکٹھا فرما، اور اس مجلس رسول میں اپنا دیدار نصیب فرما۔ سب پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد، پڑھ دیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب پڑھو یا حی یا قیوم، یہ روحانی مجلس ہے، کہو یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دعا کے اختتام پر میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور رب کے ان ناموں کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام پڑھتا ہے، اس کی دعا عرش تک پہنچ کر قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ہماری دلی خواہشات کو، یہ ساری مجلس جو جتنی بیٹھی ہے، یہ روحانی اجتماع ہے، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ پڑھ دو والحمد للہ رب العالمین۔